اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مومن آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 33 سے 40 مومن آل فرعون کا بیان قرآن مجید نے پیش کیا، اور پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں جو مومن آل فرعون کی کوششیں ہیں ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ مومن آل فرعون کی یہ باتیں جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں مختلف موقعوں پر مناسبتوں سے انہوں نے باتیں بیان کی ہوں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایک ہی نشست میں یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہوں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مومن آل فرعون نے انہیں خوف خدا دلانے کی کوشش کی کہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ اس دن کا تمہیں سامنا نہ کرنا پڑے کہ جیسا دن قوم نوح نے دیکھا تھا، قوم عاد نے دیکھا تھا، قوم سمود نے دیکھا تھا اور دیگر اقوام نے دیکھا تھا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اگر تم پر ایسا کوئی عذاب آیا تو یاد رکھنا کہ یہ تمہارے اپنے کرتوت ہوں گے جس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن کا خوف وہ بھی دلایا کہ مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ عذاب تمہارے دامنگیر نہ ہو جائے۔ وہی بات آگے بڑھتی ہے کہ یوم تولون مدبرین، وہ دن کہ جب تم پیٹ پھراتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے، یعنی جب تم عذاب پروردگار کو دیکھو گے تو پھر تم کہاں بچ پاؤ گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو پھر اس کی ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی گمراہی میں چھوڑنا یعنی توفیق کا سلب کر لینا، یعنی اگر یہی تمہاری حرکتیں رہیں تو پھر پروردگار تمہیں گمراہی میں چھوڑ دے گا، اس لیے کہ جو ہدایت کو اس نے انتظام کیا ہے اس کو تو تم انٹرٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کی طرف تو تم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد مومن آل فرعون ماضی کا جو ایک ریفرنس ہے اس کو خاص طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس کا تعلق سرزمین مصر کے ساتھ تھا، یعنی جناب یوسف علیہ السلام کا جو نبی خدا تھے وہ وہاں پر تشریف لائے تھے، اور جناب یوسف علیہ السلام کو بھی بہرحال ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگرچہ جناب یوسف علیہ السلام ایک طرح سے وہاں پر اقتدار تک پہنچ گئے تھے، مگر جناب یوسف علیہ السلام کی نبوت پر وہ سب ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے ان کو ایک بہترین منتظم کے اعتبار سے قبول کر لیا تھا، ایک آرگنائزر کے اعتبار سے، ایک ایڈمنسٹریٹر کے اعتبار سے، مگر ان میں سے کم تھے وہ افراد کے جو جناب یوسف علیہ السلام کو بطور نبی بھی قبول کر رہے تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ جس طرف کی ہوا ہو، تو جناب یوسف علیہ السلام کا جو احسان تھا کہ قحط سالی کے زمانے میں جس طریقے سے انہوں نے وحی خدا کی روشنی میں ان تمام تر امور کو منظم کیا جو سورہ یوسف کے اندر بیان ہوا ہے، تو بہت سارے افراد اس موقع پر ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے، لیکن بہرحال وہ سب کے سب نبوت حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی کو یہاں پر ریفر کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور تمہارے پاس یوسف ان سے پہلے آ چکے ہیں، یعنی من قبل سے مراد من قبل موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء ہیں، ان میں یوسف علیہ السلام کا خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو مصر کی ہسٹری کے اندر ایک آئیکونک پرسنالٹی بن چکے تھے۔ بالبینات، وہ بھی آئے تھے، بینات کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے دلیلیں دی تھیں، معجزات دکھائے تھے۔ وَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو تم شک ہی میں رہے جب وہ تمہارے پاس وہ ساری چیزیں لے کر آئے، حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے اٹھے، یعنی جناب یوسف علیہ السلام کا وقت آخر آ گیا اور وہ وفات پا گئے، قلتم، تو تم نے کہنا شروع کیا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اب ان جیسا ان کے بعد تو کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یعنی پھر بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جو چلی گئی شخصیت اس دنیا سے، انہوں نے پردہ کر لیا، اٹھ گئے، تو پھر اس کے بعد ان کو قدر ہونے لگتی ہے، اور بہت سارے افراد پھر یہ بھی کہنے لگے کہ بھئی اب جو ہے وہ رسول کہاں آئے گا، یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت اس دنیا سے اٹھ گئے، تو جب تک وہ موجود تھے تو ان کی قدر نہیں کی، اور جب وہ چلے گئے اس دنیا سے تو پھر اس کے بعد ان کو یاد کر کے پچھتانے لگے۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس کو جو مسرف ہے اور مرتاب ہے۔
یعنی جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے، ٹرانسگریسر ہے، اور مرتاب ہے یعنی شک و شبے میں گرفتار رہنے والا ہے۔ یہ بھی جو فکری تشوش ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان ایک چیز کو ریئلائز بھی کر رہا ہوتا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ کو خواہ مخواہ کے شک ہی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے، جس کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک تو نیچرل انسان کے سوالات ہیں کہ جو اسے بالآخر یقین تک لے جاتے ہیں، تو جب تک وہ یقین تک نہیں پہنچا ہوتا وہ حالت شک میں ہوتا ہے۔ یہ تو بڑا پازیٹیو ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ یقین تک آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہوتا ہے ان سوالات کے نتیجے میں۔ اسی کے لیے تو بینات ہوتے ہیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا کہ جو واقعاً سمجھنا چاہتے ہیں وہ بینات کو دیکھیں اور سمجھ جائیں۔ مگر بینات کے آنے کے بعد بھی اگر ایک انسان فکری اعتبار سے اتنا زیادہ کنفیوزڈ ہے تو اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے کہ جب ایک ثبوت موجود ہے تو پھر اس ثبوت کے ہوتے ہوئے وہ کیوں اس چیز کو بطور ایمان قبول نہیں کر رہا۔ اسی کو آگے سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ الذین یجادلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بحثہ بحثی کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بغیر سلطان عطاہم، بغیر کسی دلیل کے جو انہیں عطا کی گئی ہو۔ ایک طرف نبی ہے کہ جس کے پاس دلیل ہے، بینات ہے، آرگومنٹ ہے، وہ اس دلیل کے سامنے سے پر انداختہ ہے، یعنی جواب کوئی نہیں ہے اس کے پاس، خود الگ سے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو رہنا بھی شک اور شبے کے اندر ہی ہے، ایمان نہیں لانا ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ غضب کی بات ہے۔ وعند الذین آمنوا، اور جو مومنین ہیں جو ایمان لائے ہیں ان کے نزدیک بھی بہت غضبناک بات ہے، غضب کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ کیوں یہ ایسا کرتے ہیں۔ تو کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہے اور جبار ہے، یعنی سرکش ہے اور گھمنڈی ہے۔ اگر وہ ایروگنس میں پڑا رہنا چاہتا ہے تو پھر ہوگا یہی کہ اس کا ایروگنس، اس کی سرکشی اسے اس توفیق کے سلب کرنے کے مرحلے تک لے جائے گی کہ جہاں اللہ اس سے توفیقات کو سلب کر لے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ٹرانسگریسر بنتا ہے، اور پھر ایک چیز کے بارے میں کنکلوسیو ہونے کے باوجود وہ شک و شبہ ہی میں گرفتار رہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کے ایگو ہرٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ سامنے والے کے مبنی برحق ہونے کو قبول کر لے، نبی ہونے کو قبول کر لے اور اپنے ایمان کا اعلان کر دے تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ گویا میں نیچا ہو گیا۔ وہ قیامت کے اندر جو پستی اس کے شامل حال ہونے والی ہے اس کو وہ اگنور کر دیتا ہے، اور اس پستی کو جس کے نتیجے میں یقیناً اسے عزت ملتی مگر اس پستی کو وہ پستی سمجھتا ہے، جبکہ وہی والی بات ہے کہ اگر خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جائے تو پھر تمام باطل معبودوں کے سامنے ذلیل ہونے سے انسان بچ جاتا ہے۔ وقال فرعون، اور اس کی بڑی مثال تو یہی فرعون ہے۔ تو فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان جو اس کا وزیر تھا، ابن لی سرحن، کہ بھئی میرے لیے ایک محل بنا دو، لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات، تاکہ ان راستوں سے میں پہنچ سکوں آسمان کے راستوں تک، واطلع الی الہ موسیٰ، اور اس کے بعد میں موسیٰ کے خدا پر مطلع ہو سکوں، یعنی جان سکوں کہ وہ کون ہے۔ وانی لاظنہ کاذبا، اگرچہ میں اسے گمان کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ مگر آپ غور کیجئے کہ وہ شخص جس کو ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں وہ ربوبیت کا دعوے دار ہے، خدا ہونے کا دعوے دار ہے، اور وہ خدا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں جا کر چیک کروں گا کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے، اگرچہ مجھے گمان ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس خدا کے بارے میں جو اس کی تحقیق ہے وہ تو اپنی جگہ پر رہی، مگر یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ خود تو خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خود کتنا کنکلوسیو ہے، یعنی اگر فرعون ہوتا تو اس کو ان تمام تر چیزوں کے کرنے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس کو گمان کہنا یہ تو واضح طور پر عدم علم کا ثبوت ہے۔ کہاں خدائے حقیقی کہ جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، اور کہاں یہ فرعون جو دعوی خدائی کر رہا ہے اور وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگرچہ جو بنیادی غلطی ہے وہ تو یہ ہے کہ فرعون نے اور فرعون صفت افراد نے خدا کو جسم سمجھ کر آسمانوں میں ساکن سمجھا ہے، لیکن پہلے یہ تمام تر جتنے بھی افراد ہیں چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہمارے سامنے آئیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، جسم کا تو وہ خالق ہے، وہ کسی جگہ پر مقید نہیں ہوتا کہ اسے کسی سیارے یا ستارے کے اندر ڈھونڈا جائے۔ اور پھر اگر ان کی محدودیت کے ساتھ ہی ہم ان سے سوال کریں کہ وہ افراد جو خدا کا انکار کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنی محدود سوچ کے ساتھ ہی صحیح مگر کیا پوری کائنات کو چیک بھی کر لیا ہے؟ یعنی اگر ان کا یہی گمان تھا کہ اگر خدا ہوگا تو کسی نہ کسی سیارے یا ستارے
کے اندر ہوگا تو وہ فرعون تھا، اس کے پاس تو کہاں ٹولز ہی اتنے اویلیبل تھے کہ وہ ایسی کوئی تحقیق جامع کر پاتا. مگر آج جو مثلاً اتنی زیادہ انوینشنز ہو گئی ہیں، ایجادات ہو گئی ہیں، تو کیا پوری کائنات کو ایکسپلور کر لیا ہے کہ جس کے بعد وہ یہ کہیں کہ ہم نے کسی ستارے اور سیارے کے اندر خدا کو نہیں پایا، تو جس کے بعد انہیں کم سے کم امکان یا پروبیبلٹی کے طور پر تو وجود خدا کو ماننا ہی چاہیے تھا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو خدا واحد کا پیغام، اس کی روشنی میں ہم یہ بات بہت واضح طور پر جانتے ہیں کہ وہ جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، وہ خالق ہے، زمانہ مکان یہ سب پروردگار عالم کی مخلوقات ہیں، وہ ان سب سے ماورا اور ان سب سے بالا تر ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کے اس برے عمل کو مزین کر کے پیش کر دیا گیا. یعنی فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کام وہ کر رہا ہے تو بڑی اس کی کلاکاری ہے اور بڑا زبردست اس نے کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو انگیج کر دیا ہے، مصروف رکھا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ حامان نے اس کے کہنے پر، ظاہر ہے کہ بادشاہ ہے، اس نے کہا تو اس نے اس طرح کا ایک محل تعمیر کیا اور اس کے بعد وہ محل تعمیر ہونے کے بعد گر پڑا اور اس کے آثار کچھ بھی باقی نہیں رہے. لیکن بات سیدھی سی اور صاف اتنی ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے ساتھ لوگوں کو بزی کیا جاتا ہے، لوگوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک موضوع دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان چیزوں کے اندر لگے رہیں اور جو اصل حق اور حقیقت ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے ان کے پاس فرصت باقی نہ رہے. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے، فرعون کی نگاہ میں اس کی بدعمالی کو سجا کر پیش کیا گیا اور وہ صحیح راستے سے ہٹ گیا تھا. صُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کا منصوبہ نہ تھا مگر تباہی کی راہ میں. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور اب یہ تیسرا حصہ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ مومن آل فرعون، وہ کہ جو ایمان لایا تھا، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی، میری اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت کر رہا ہوں. یعنی وہ کہاں لے جا رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کہاں لے جا رہے تھے؟ خدا کی طرف. تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ کرنا، جہاں سے ان کی گفتگو شروع ہوئی تھی اور یہاں تک بات پہنچی تھی. اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کہ نبیوں کو بہرحال ایسی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نبیوں کی تائید اور تصدیق کرنے والے ہوں. یہ افراد جو ہیں وہ رجال دین کہلاتے ہیں، یعنی دین کا کام کرنے والے افراد. ان کو بہرحال انیشیٹو لینا ہوتا ہے، مثل سلمان فارسی، مثل ابو ذر غفاری. یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو واقعاً نبیوں کے لیے ایک بہت بڑی کمک اور اسسٹنس بن جاتے ہیں. پروردگار فرماتا ہے کہ اس نے کہا کہ جو ایمان لایا کہ میری قوم اتبعونی، میری بات سمجھو، میری بات کی اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری ہدایت کرنا چاہتا ہوں، میری ہدایت کروں گا تمہاری سیدھی راہ کی طرف. یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ جو دنیا کی زندگی ہے بس کچھ وقتی فائدہ ہے، متاع ہے. وان الاخرۃ هی دار القرار، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ مستقل قیام کا گھر ہے. من عمل سیئۃ، جس نے برا عمل کیا، فلا یجزا الا مثلها، تو اسے سزا کے طور پر اتنا ہی ملے گا، یعنی جتنی اس کی سزا مقرر کی گئی ہے وہی ملے گی. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، اور اگر کسی نے عمل صالح انجام دیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فاولئک، تو یہ وہ لوگ ہیں، یدخلون الجنت، جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور وہاں پر انہیں رزق دیا جائے گا بغیر کسی حساب کے. جو جنت میں داخل ہو گیا تو وہ جنت کی نعمتوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. آیت نمبر 40 کے جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. ابھی جناب مومن آل فرعون کی گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ مومن، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 41 سے 49 تک. مومن آل فرعون کی گفتگو کا آخری حصہ. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بہت کھل کر نصیحت کرنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ میری اتباع کرو تاکہ میں تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے جاؤں، ہدایت کروں. اور اے میری قوم، جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو متاع ہے، اور جو آخرت کی جو زندگی ہے وہی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. اگر کسی نے برا عمل کیا تو اسے اتنی ہی سزا ملے گی کہ جو اس کی ہوگی، اور اگر کسی نے صالح عمل انجام دیا تو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو جنت میں داخل بھی ہوگا
اور وہاں پر بلا حساب اسے رزق عطا کیا جائے گا۔ اب یہ گفتگو مزید آگے بڑھتی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھیا قوم، اے میری قوم، مالی کیا ہو گیا ہے، ادعوکم الی النجات کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، وتدعوننی الی النار اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ یعنی جو میری پکار ہے، جو میرا پیغام ہے، اس کا نتیجہ سیلویشن ہے، اس کا نتیجہ نجات ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں راحت ملنی ہے، اور جو تمہاری دعوت ہے، جو تمہارا پکارنا ہے، اس کی اگر میں پاداش دیکھوں تو آگ ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ تدعوننی لاکفر باللہ تم مجھے بلا رہے ہو تاکہ میں اللہ کا انکار کر دوں، واشرک بہ اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بہ علم جبکہ مجھے اس کا کوئی علم بھی نہیں ہے۔ یعنی خدا کے بارے میں تو میں کنونس ہوں کہ وہ ہے، مگر اس کا کوئی شریک ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یا تو تم مجھ سے چاہ رہے ہو کہ میں اللہ ہی کا انکار کر دوں، یا تم مجھ سے اس طرح سے خدا کو ماننے کا تقاضا کرتے ہو کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، فرعون جیسوں کو۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس خدا کی جانب کہ جو عزیز بھی ہے، غفار بھی ہے، عزت والا، غالب، زبردست، کہ جس کو شکست نہیں ہو سکتی، اور پھر وہ غفار بھی ہے، معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے، مغفرت کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ لا جرم کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو تم مجھے بلا رہے ہو جس چیز کی طرف، اس کا نہ کوئی فائدہ دنیا میں ہونا ہے نہ آخرت میں ہونا ہے۔ یعنی یہ کوئی کارآمد دعوت نہیں ہے، یہ کوئی فائدہ مند دعوت نہیں ہے، یہ کوئی ایسا انویٹیشن نہیں ہے کہ جس کا مجھے دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی مجھے آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں کے اندر کہ اگر یہ جو جس چیز کو تم دنیا کا فائدہ دیکھ رہے ہو یا کہہ رہے ہو، میں اس فائدے کو فائدہ ہی نہیں مانتا ہے، جہاں پر ایک انسان اپنے نفس کے اندر اضطراب پیدا کر لے، نفس مطمئنہ کی منزل سے دور ہو جائے، برکتوں سے دور ہو جائے، سیٹسفیکشن سے دور ہو جائے، تو کیا فائدہ اس نے حاصل کیا؟ اتنے ارب پتی ہیں کہ جو خودکشی کر لیتے ہیں اسی اطمینان نفس کے نہ ہونے کی وجہ سے، بنگلہ بھی ہے، محل بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اگر خدا کے کانسیپٹ کو آپ مائنس کرتے ہیں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ نفس کے اندر اضطراب ہی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری دعوت ہے، جو تمہارا پکارنا ہے، جو تمہارا انویٹیشن ہے، اس کا نہ کوئی فائدہ دنیا کے اندر ہونے والا ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور یاد رکھو ہم سب کو پلٹنا ہے اللہ ہی کی جانب۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور جو تجاوز کرنے والے ہیں، ٹرانسگریسر جو ہیں، یہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، جن کو آگ کا عذاب بھگتنا ہے۔ اب گفتگو گویا اس منزل پر آ گئی کہ جہاں پر مومن آل فرعون گویا یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ لوگ اب مجھے قتل کر دیں گے، اور بالکل جناب مومن آل فرعون نے اپنے آپ کو اب تو اوپنلی بالکل ایکسپوز کر دیا تھا، اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا تھا۔ تو اب جو جملہ ان کا اگلا ہے وہ یہ ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ان قریب تم یاد کرو گے اس بات کو جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی ابھی تک گویا تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، مگر ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب تم یاد کرو گے کہ میں جو تم سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یقیناً اللہ اپنے بندوں کا دیکھنے والا ہے۔ یعنی محسوس ہی ہوتا ہے کہ مومن آل فرعون خود بھی شہادت کے لیے بالکل آمادہ اور تیار ہو چکے ہیں، مگر کیا یہ ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتا ہے؟ نہیں، ہمیں کچھ ایکسیپشنز نظر آتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم ان ظالموں کے ظلم کا ہاتھ روک لیتا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر ورنہ تو آزمائش ہے، اگر پروردگار کی مصلحت ہی یہ ہو کہ کسی خاص موقع پر وہ کسی اپنے مقرب بندے کو شہید دیکھنا چاہتا ہے تو یقیناً اس موقع پر وہ مصلحت یہی ہوگی کہ وہ قربانی دے اور ظالم جو ہے گویا وہ اپنا وار کر جائیں گے۔ لیکن بعض اوقات پروردگار عالم اس طرح سے بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، لہذا یہاں پر جو الفاظ قرآن مجید سے بالکل ظاہر ہیں وہ یہ ہے، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا تو اللہ نے بچایا ان کو اس برائی سے جو ان کی جانب وہ لوگ کرنا چاہتے تھے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے مومن آل فرعون کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا، یعنی ان کا وار ان پر نہیں چل پایا اور ان کی جان بچ گئی۔ اب کیسے بچی اس کے بارے میں بعض تفاسیر کے اندر آیا ہے کہ جس طرح سے بعد میں موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو یہ ایکسیپشنلی آل فرعون میں سے ایک شخصیت تھے کہ جو ان کے ساتھ نکل پڑے، اور پھر فرعون والے غرق ہو گئے اور یہ بنی اسرائیل والے دوسرے پار چلے گئے، تو
تو مومن آل فرعون بھی ان میں شامل تھے. یہ ایک قول ہے. اور پھر دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جناب مومن آل فرعون جو ہے وہ کسی پہاڑ کی طرف چلے گئے تھے اور وہاں پر فرعون نے گرفتار کرنے کے لیے 2 افراد کو بھیجا، مگر وہاں پر انہوں نے ان کو مصروف عبادت پایا اور دیکھا کہ ان کے ساتھ دیگر بہت سارے جانور جو ہیں وہ پہرا باندھے ہوئے حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ لوگ خوفزدہ ہو کر واپس آ گئے. یہ 2 اقوال تفسیروں کے اندر آئے، ممکن ہے اور بھی اقوال اس حوالے سے ہو. ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ نہیں، مومن آل فرعون شہید ہو گئے، یعنی یہ جو پروردگار عالم نے کہا ہے فوقاه اللہ سیئات ما مکروا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے دین کو محفوظ رکھا. یعنی ان لوگوں کا جو فرعون والے تھے ان کا تو پرپز یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ مومن آل فرعون ان کو دین توحید سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آئین سے برگشت کریں، ہٹائیں کسی طریقے سے. اس میں وہ لوگ ناکام رہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جناب مومن آل فرعون کی جان لے لی، مگر مومن آل فرعون ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس کو پروردگار عالم نے کہا کہ فوقاه اللہ سیئات ما مکروا. بہرحال جو بھی کیس رہا ہو، اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ مومن آل فرعون نے اپنا کام کر دیا. انہوں نے پہلے چھپ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، ان کی مدد کی، اور پھر جب موقع آیا تو انہوں نے کھل کر جناب موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اور نصرت کی اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا. اب جو بھی پہلو بعد میں رہا ہو، تو اب پروردگار عالم نے جو فرمایا وہ اتنا ہے، فوقاه اللہ سیئات ما مکروا. تو اللہ نے بچایا ان کو اس برائی سے جو ان کے خلاف یہ لوگ منصوبے بنا رہے تھے. اس منصوبے سے ان لوگوں کے منصوبے سے پروردگار عالم نے بچا لیا. وہاں کا بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا فرعون والوں کو اس بدی کے عذاب نے، اس برے عذاب نے گھیر لیا. یعنی وہ ہم جانتے ہیں کہ اس عذاب کے نتیجے میں یہ فرعون والے غرق ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی ایک تو دنیا میں ان پر عذاب آیا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ برزخ کا، اور پھر اس کے بعد قیامت کا میدان. یعنی اب ہم اس طرح سے اس کو سمجھیں کہ ایک دنیا کے اندر مہلت، اس مہلت کے دوران موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، مومن آل فرعون نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ لوگ نہیں مانے. جب وہ نہیں مانے تو بالآخر ان کو دنیا کے اندر عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا. وہ یہاں پر کہا گیا کہ حاقہ بآل فرعون سوء العذاب، کہ اس برے عذاب نے فرعون والوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا. اب وہ جو اس دنیا سے تو چلے گئے، مگر دنیا سے جاتے ہی ان کا پیریڈ شروع ہو گیا برزخ کا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان کے اوپر عارض کی جاتی ہے. آگ جس کے سامنے وہ لائے جاتے ہیں، زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہوگا، آگ جس کے سامنے وہ لائے جاتے ہیں. یعنی آگ کے اوپر ان کو عذاب دیا جاتا ہے غدوا و عشیہ، صبح اور شام. یعنی ابھی بھی وہ مسلسل عذاب میں ہے. تو ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے، دنیا سے وہ جا چکے ہیں. اسی کو درمیانی وہ پیریڈ کہا جاتا ہے جو برزخ کا پیریڈ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے بعد پھر برزخ ہے جب تک کہ وہ اٹھائے نہیں جاتے. تو برزخ کے عذاب کے حوالے سے جن آیتوں کو خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ برزخ کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز قرآن مجید نے بیان نہیں کی ہیں، قیامت کے بارے میں بہت بات کی ہے، مگر وہ آیتیں کہ جن سے برزخ کے پیریڈ میں ہونے والے عذاب پر استدلال کیا گیا ہے، ان میں سے بہت واضح طور پر یہ آیت ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا کے عذاب کے بعد ان کو آگ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے آگ کے سامنے وہ لائے جاتے ہیں غدوا و عشیہ، صبح بھی اور شام بھی. یعنی مسلسل 24 آورز ان کے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اب اس کے بعد قیامت کی بات آ گئی کہ جب قیامت برپا ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، داخل کر دو فرعون والوں کو زیادہ سخت عذاب میں. یعنی ابھی جو عذاب ہے جس میں آگ کا عذاب ہے، اس سے بھی زیادہ سخت عذاب، چاہے وہ آگ ہی جہنم کی ہو، لیکن اس کے اندر جو شدت ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، لہذا اس کو اشد العذاب کہا گیا. تو تینوں چیزیں یہاں پر جمع ہو گئی، دنیا کا عذاب، برزخ کا عذاب اور قیامت کا عذاب. اور معاذ اللہ، پروردگار عالم سے عافیت طلب کرنی چاہیے. اب اس کے بعد پروردگار عالم اسی جہنم کی منظر کشی کر رہا ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آتش دوزخ میں آپس میں بحث کرتے ہوں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے کمزور ان سے کہ جو متکبر تھے. یعنی وہی والی بات، کچھ تو وہ مرید ہوتے ہیں اور کچھ پیر ہوتے ہیں، اور جو مرید ہیں وہ پیروں کے پیچھے چلتے چلتے خود بھی اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر پیر بھی جعلی ہیں اور مرید جو ہیں وہ بھی بالکل ہی اسٹوپڈ ٹائپ کے، کہ جنہوں نے اپنے
اپنے فیصلے ان لوگوں کے سپرد کر دیے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے تو ایسے جو جہنمی ہوں گے وہاں پر ان کا آپس میں مباحثہ بحثہ بحثی ہو رہی ہوگی۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو کمزور ہیں وہ کہیں گے متکبرین سے، إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ ہم تو تمہاری اتباع کیا کرتے تھے، وَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا تم ہمیں نجات دلا سکتے ہو آگ سے؟ تھوڑی سی نجات ہی دلا دو، کچھ تو اس آگ سے ہمیں دور کرو، اس کی انٹینسٹی کم کر دو۔ قال الذین استکبروا، تو وہ کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا، انا کل فیہا، ہم تو سب کے سب اسی میں، ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، فیصلہ یہی ہے کہ ہم بھی جہنم میں جلیں اور تم بھی جہنم میں رہو۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، تو وہ کہیں گے جو آگ میں ہیں، کس سے کہیں گے؟ لخزنۃ جہنم، جو جہنم کے نگہبان ہیں، جو جہنم کے داروغہ ہیں، جہنم کے گیٹ کیپر فرشتے ہیں، ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہم سے کم کر دے اس عذاب کو، ایک ہی دن کے لیے کم کر دے۔ یعنی اب یہ انتہائی بیچارگی ہے، انتہائی لاوارثی ہے کہ وہ خود محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اگر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہم تو جہنمی ہیں۔ تو اب یہ جو فرشتے ہیں ان سے ہم یہ دعا کرنے کے لیے کہیں، تو یہ جو فرشتے ہیں ان کا جواب کیا ہوگا؟ ان کا جواب اگلے صفحے پر ہے، مگر بات مکمل کرنے کے لیے فقط میں ترجمہ پڑھ دوں کہ وہ فرشتے بھی گویا دھتکار دیں گے، کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہارے جو تمہیں بینات سے کنونس کرتے ہوں، ثبوت دیے ہوں انہوں نے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو پھر یہ کہیں گے کہ تم ہی پھر پکارو، اور ان کی جو پکار ہے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، وہ ساری کی ساری پکار، وہ ساری کی ساری دعا وہ غائب ہو جائے گی اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مومن، آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 58، 50 سے 58 تک بات یہ ہو رہی تھی کہ جہنم میں جانے والے آپس میں ایک دوسرے سے نزاع کر رہے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے۔ جو کمزور تھے، جنہوں نے اپنے رہبران کی اتباع کی تھی اور اس کے نتیجے میں جہنمی بنے، بہرحال آخری فیصلہ تو ان کا خود کا ہی تھا، وہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہم سے کچھ اس آگ کی شدت کو کم کروا دو، ہم تو تمہارے ہی کہنے پر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو جواب میں وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، یعنی وہ جو لیڈران ہیں، رہبران ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم سب کے سب اس وقت جہنم میں، اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، تو وہ جو جہنمی ہیں وہ کہیں گے خازن جہنم سے، یعنی جہنم کے گیٹ کیپر سے، ان فرشتوں سے کہ جو اس کے داروغہ ہیں، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا مانگو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہم سے ایک دن کے لیے ہی صحیح مگر اس عذاب کو ختم کر دے یا کم کر دے۔ قالو، تو فرشتے کہیں گے اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے بینات لے کر، واضح ثبوت لے کر؟ قالو، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، بلا۔ قالو فادعوا، تو پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ پھر تم خود ہی دعا مانگو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، مگر ان کافروں کی دعائیں کسی نتیجے تک نہیں پہنچا سکیں گی، یعنی وہ دعائیں بالکل بیکار ہوں گی، اکارت جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اسی سورہ کے آغاز میں ہم فرشتوں کی دعا پڑھ چکے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں صاحبان ایمان کے لیے بھی، اور ایون ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اور وہاں پر انہوں نے جو ایک لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ من صلاح، کہ جو صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی جو اس قابل ہوں کہ جن کا معاملہ بالکل لاسٹ کیس والا نہ ہو، اگر کچھ کمی بیشی ہو تو اہل جنت کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کو بھی جنتی قرار دے دیا جائے۔ تو یہ یقیناً وہ جو فرشتوں کی دعائیں ہیں وہ اپنی جگہ پر حق اور حقیقت ہے، مگر یہ جو جہنمی ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے یہ اس من صلاح والی کیٹیگری میں ہی نہیں آتے۔ انہوں نے اپنا کیس اتنا خراب کر لیا کہ اب اس کے بعد وہ کسی دعا کے مستحق نہیں قرار پاتے، اور ان کے لیے کسی کی سفارش اور شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہاں سے ہمیں وہ والا کانسیپٹ پھر سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ شفاعت حق اور حقیقت ہے۔ پروردگار عالم
جس کو شفاعت کا حق دے، منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ خدا خود اسے اجازت دے۔ تو جن کو پروردگار عالم نے اجازت دی ہے وہ اس موقع اور محل کو بھی تو پہچانتے ہیں کہ یہاں پر شفاعت کے لیے ہاتھوں کو پھیلانا ہے اور یہاں پر نہیں پھیلانا۔ اس کی واضح مثال ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ جو جہنم کے خازن ہیں وہ فرشتے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر سفارش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تو یہ مستضعفین میں سے ہوتے، یہ تو ضعفاء بنے ہوئے ہیں نا، کہ جنہوں نے اپنے اختیار کو خود کمپرومائز کیا، لیکن فرض کیجئے اگر ایسے نہ ہوتے اور کوئی ان کے پاس عذر ہوتا، مثلا یہی والا عذر ہوتا کہ ان کے پاس وہ پیغام پہنچا ہی نہ ہوتا، تو چلیے پھر بھی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے، لیکن جب ایسا کوئی کیس نہیں ہے تو پھر ان کے لیے دعا کیا مانگنی کہ جنہوں نے خود اپنے لیے جہنم کا انتخاب کیا ہے۔ تو وہ ان سے پہلو تہی کریں گے اور جان چھڑائیں گے اور کہیں گے کہ پھر تم خود ہی دعا مانگو، اور ظاہر ہے کہ ان کافروں کا دعا مانگنا، فریاد کرنا اس وقت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم تو یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ یہ زیادہ بہتر ترجمہ دوسرے اینگل سے اس لیے کہ صیغہ مضارع ہے کہ جس میں حال کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کا بھی، کہ ہم تو یقیناً مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کی، والذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، وہ دن کہ جب ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ معذرت دنیا میں اگر وہ کریں تو فائدہ مند ہے، مگر وہاں پر یہ معذرت تو وہاں تو سبھی معذرت کر رہے ہوں گے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بری منزل ہوگی۔ لعنت ہوگی یعنی رحمت خدا سے وہ دور ہوں گے، اور بری منزل ہوگی ظاہر جہنم سے اب زیادہ بری منزل اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے اپنی نصرت کا حوالہ دیا، رسولوں کے لیے بھی اور صاحبان ایمان کے لیے بھی، اور دنیا کی زندگی کی بھی بات کی، قیامت کا دن جب گواہیاں قائم ہو جائیں گی وہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہاں پروردگار عالم کی مدد شامل حال ہوگی۔ اب تو ظالمین کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، لیکن یہ جو پروردگار عالم نے دنیا کی بات کی ہے اس کو کیسے سمجھا جائے اور اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر پروردگار عالم کے جو مخلصین ہیں، جو پروردگار عالم کے نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، مومنین ہیں، ان کو بہت زیادہ زحمتوں کا اور ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ خود پروردگار عالم نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم تو امتحان لیں گے۔ اتنا کہنے پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اتنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ تو وہ تو بالکل واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ امتحان تو لیا جائے گا، امتحان کے اندر زحمت بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی وہ آیت کہ لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، وہ جو پورا ایک سلسلہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم حتماً یقیناً امتحان لیں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، مال کی کمی سے بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام تر چیزیں زحمت اور پریشانی کا باعث تو ہیں، تو ان زحمتوں اور پریشانیوں کا ہونا یہ حق اور حقیقت ہے۔ یہ پروردگار عالم کے امتحان کے فلسفے کے ماتحت بھی ہے، اور کئی مرتبہ اس مہلت کے فلسفے کے ساتھ کہ جس میں پھر بہت سارے افراد سوء اختیار سے اس ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تبھی تو وہ ظالم کہلائے، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میدان قیامت میں ان کی معذرت ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو انہوں نے کچھ ایسا کیا تھا نا کہ جس میں دنیا میں ان سے توقع تھی کہ انہیں معذرت کرنی چاہیے تھی، تو جن کے خلاف انہوں نے ظلم کیا تھا تو وہ تو ظاہر ہے کہ مظلوم ہوئے، اور جب مظلوم ہوئے تو اس مظلومیت کے زمانے میں تو پروردگار عالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پر علماء کرام نے سمجھایا کہ نصرت ہر مرتبہ اسی معنی میں نہیں ہوتی کہ جس میں ظاہری طور پر غلبہ اور اقتدار مل جائے تو ہی یہ مانا جائے کہ پروردگار عالم نے نصرت اور مدد کی ہے، بلکہ کئی مرتبہ نصرت اور طرح سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک نصرت کا انداز یہی ہے کہ پروردگار عالم استقامت عطا کرتا ہے، پروردگار عالم صبر کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو وہ جو معرکہ ہے، وہ امتحان ہے، اس میں نصرت کا مطلب ہی یہ ہوگا۔ نصرت یہ نہیں ہوگی کہ امتحان ختم کر دیا جائے، نصرت یہ ہوگی کہ اس امتحان کے دوران وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اور اس ثابت قدمی کے نتیجے میں ممکن ہے کہ بڑی سے بڑی قربانی ان کو دینا پڑے، اور اس قربانی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کی جان بھی چلی جائے، جیسے امام حسین کی چلی گئی، جیسے جناب یحییٰ علیہ السلام کی گئی، جناب زکریا علیہ السلام کی گئی۔ تو یہ ہوتا ہے امتحان ہونا، اور امتحان کے لیے نصرت ملنا، ظالم کا ظلم کرنا اور ظلم کے مقابلے میں نصرت ہونا، یعنی پروردگار کی طرف سے توفیق ملنا کہ وہ اس کا ڈٹ کر اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ میدان قیامت میں تو بالکل واضح ہے۔ اسی طرح سے حجت کے ذریعے سے
دلیل کے ذریعے سے پروردگار عالم کا نصرت کرنا کہ انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو حق اور حقیقت اسے سمجھ میں آئے گی اور وہ اس کو دوسروں کے سامنے بیان کر سکے گا. تو اس آرگومنٹ کے اندر کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکے گا. جہاں مناسب موقع ہوگا وہ اپنے اس آرگومنٹ کو پیش کر سکے گا. تو یہاں پروردگار عالم نے گویا یہ سمجھایا. پھر اس کا ایک اور رخ جو ہے وہ امام مہدی کی حکومت بھی ہے کہ جس میں گویا تمام نبیوں کی نمائندگی ہوگی امام مہدی کے ذریعے سے. تو وہ اس دنیا کے اندر جب غلبہ ہو جائے گا تو اس غلبے والے معنی کے اندر بھی گویا نصرت ہو گئی. اور پھر اس کے بعد اور جو ایک کانسیپٹ ہمارا شیعوں کا خاص طور پر ہے معصومین کی روایت کی روشنی میں اور جو بعض قرآن مجید کی آیات سے بھی جس کی تائید ہوتی ہے وہ رجعت کا کانسیپٹ ہے کہ قیامت سے کچھ پہلے دنیا ہی کے اندر جو رجعت مختصر محدود افراد کے لیے ہوگی، منتخب بندوں کے لیے جو کہ پروردگار کے قریب ہیں اور وہ افراد کے جو ظلم کرنے والوں میں نمایاں تھے، ان سب کو اس دنیا کے اندر کچھ عرصے کے لیے واپس زندہ کیا جائے گا. تو اس موقع پر بھی وہ جو غلبے والی نصرت ہے وہ بھی نمایاں ہو جائے گی. تو یہاں پروردگار عالم نے اپنا ایک اور اعلان بیان فرمایا. اور اب اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ماضی کو ریفر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت کا سامان عطا کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور پھر مسلسل ان کو گائیڈنس دی کہ کس طریقے سے انہیں معاملات کو لے کر چلنا ہے، جو وحی کے ذریعے سے پروردگار عالم کی طرف سے مسلسل گائیڈنس آتی رہتی ہے. وہ اورثنا بنی اسرائیل الکتابہ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا. ظاہر ہے کہ ایک کتاب کا وارث ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اس پوری قوم کو اس سے ہدایت لینی تھی. پھر انہوں نے ہدایت لی یا نہیں لی وہ تو ہم سورہ جمعہ کے اندر پڑھیں گے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. تو ان کی مثال تو پھر گدھے کی مثال ہے کہ جس کے اوپر کتاب کو لاد دیا گیا ہو، اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس کے اوپر کیا چیز موجود ہے. مگر کیا پوٹینشلی ایسا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، پوٹینشلی ان کو اس سے ہدایت لینی چاہیے تھی، تو انہوں نے ہدایت نہیں لی. ہاں، بنی اسرائیل کے بھی جو مخصوص افراد ہیں کہ جو پروردگار عالم کی تائید خاص رکھتے ہیں تو یقیناً وہ تو وارث کتاب ثابت ہوئے. ہدی و ذکر لأولی الالباب، ہدایت ہے یہ کتاب یعنی توریت، ہدایت ہے وہ ذکر اور نصیحت ہے لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے. یعنی عقل سے فرار نہیں کرنا ہے، عقل کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہدایت کو سمجھا جا سکے اور نصیحت کو حاصل کیا جا سکے، جو دماغ کے لیے بھی روشنی ہے اور دل کے لیے بھی نور ہے. فاصبر، تو صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے. یعنی پھر ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ کی نصرت ہوگی مگر اس کے لیے صبر کرنا ہوگا اور اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی وہ وعدہ اپنی جگہ پر پوری طریقے سے نافذ ہے، ہوگا. واستغفر لذنبک، اور اے حبیب اپنے گناہوں کی مغفرت کیجئے. ذنب کا جو عام مطلب ہے وہ تو گناہ کا ہی ہے اور مغفرت کی بات کی جا رہی ہے. تو اس سے بہت سے افراد نے یہ بات کہی کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ گناہ ہو سکتا ہے. لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے اندر بہت سی آیتیں نظر آتی ہیں کہ جس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت سمجھنا مشکل نہیں رہے گا. مثلا ایک آیت اس قبیل کی وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اپنے حبیب کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے حبیب لا تقل لہما اف، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا اچھے طریقے سے بات کرنا. آپ میں ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین بہت پہلے انتقال کر چکے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نہ پیغمبر اکرم کے والد حیات تھے، والدہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھی. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر پیغمبر اکرم کے ماں باپ تو موضوع ہی اس وقت منتفی ہو چکا، موجود ہی نہیں ہے، انتقال ہو چکا ہے. تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے امت کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے گناہوں کی مغفرت کیا کرو، پروردگار عالم سے استغفار کیا کرو تاکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو سکے. اور جہاں تک استغفار کا اپنے طور پہ مستقل ایک عبادت ہونے کا تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ ثابت ہے کہ استغفار کرتے رہنا چاہیے چاہے گناہ ہو چاہے گناہ نہ ہو. تو ایک تو یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرو، دوسرا استغفار، اور تیسری بات جو سمجھائی گئی وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، یعنی اس کے بے عیب ہونے کو بھی بیان کرو اور اس کے باکمال ہونے کو بھی بیان کرو. وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب
رب پالنے والا ہے، بالعشی والابکار، شام کو بھی اور سحر کے وقت بھی۔ یہ دو اوقات خاص طور پر ہائی لائٹ کیے گئے کہ شام کے وقت اور صبح کے وقت یا سحر کے وقت، سحر خیزی موقع جو ہے وہ خاص طور پر پروردگار عالم کی حمد کرنے کا اور تسبیح کرنے کا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کے اوپر 5 نمازوں کو بھی منطبق کر دیا ہے کہ عشی سے مراد 4 نمازیں ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء، اور فجر کی نماز کو الگ سے بیان کیا گیا، ابکار اس لیے کہ اس کا وقت الگ ہے۔ باقی ہم جانتے ہیں کہ جو دن کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں رات تک کبھی ظہر اثر کا وقت ہوتا ہے اور کبھی مغرب عشاء کا وقت ہوتا ہے، تو درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جو صبح کا وقت ہے وہ ایک الگ انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ قول ہے، ورنہ اپنی جگہ تسبیح پروردگار کرنا نماز سے مخصوص نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم کی تسبیح اور حمد ہو سکتی ہے۔ آگے جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے جو ان کے پاس آیا ہو تکرار کرتے ہیں۔ ایک تو سمجھنے کے لیے بحث کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں سمجھنا نہیں ہے، ایگو کا ایشو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خود کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے مگر بحث برائے بحث کرتے رہنا ہے۔ ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں صرف اور صرف گھمنڈ ہے، ایروگینس ہے، کبر ہے، یہ وہ ایگو کا ایشو ہے، انانیت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بحث برائے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھنا سمجھانا افہام تفہیم ان کا مقصد نہیں ہے، ما ہم ببالغی ہے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، یعنی ان کے اس ایٹیچیوڈ کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ آپ کو تو کبر یا تکبر نہیں کرنا، آپ تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے اور آپ ان کے سامنے وہی پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہیے۔ انہ هو السمیع العلیم، سمیع البصیر، یقیناً اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے، یعنی آپ کی اور ان کی باتیں خدا سنتا ہے اور آپ کے اور ان کے طرز عمل کو خدا دیکھتا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی خلقت انسانوں کی خلقت سے بہت بڑا معاملہ، بڑی چیز ہے۔ یعنی وہ جو قیامت کے بارے میں لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے اس کو پھر ایک مرتبہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا، تو پروردگار عالم متوجہ کرتا ہے کہ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو اتنی بڑی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو تم اپنے آپ کو دیکھو اور اس پورے کائنات اور یونیورس اور گیلیکسیز کے درمیان اپنے حجم کو احساس کرو، اور پھر اس کے بعد سوال کرو کہ یہ تمہیں کہنا زیب بھی دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، یعنی جس کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ محروم ہے بصارت سے، اور جس کے پاس آنکھ ہے وہ بابصیرت ہے، اس کو نظر آ رہا ہے منظر، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی یہاں پر اپلیکیشن کیا ہے کہ وہ کہ جو حق اور حقیقت کو سمجھ چکا ہے، خدا کی معرفت کو حاصل کر چکا ہے، وہ بصیرت رکھتا ہے، اور جو اس کے مقابلے پر ہے جو خدا سے دور ہے وہ یقیناً نابینا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا۔ پھر اس کو ایک طرف رکھیے اور مقابلے پر دیکھیے وللمسیء، اور جو بدکار ہیں، بدعمال ہیں، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ جنہوں نے اختیار کیے ہیں، وہ آنکھوں والوں کی طرح سے ہیں، اور جو مسیح ہیں وہ ان کی طرح سے ہے کہ جو نابینا ہے۔ اب ظاہر دنیا میں تو ایک امتحان کے عنوان سے، مگر اس کو اس اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ جو بے بصیرتی ان کے اوپر عارض ہو گئی ہے کہ آنکھ سے سب کچھ نظر آتا ہے مگر اس کے باوجود خدا کی نشانیاں انہیں نظر نہیں آتی۔ قلیلا ما تذکرون، کتنا کم ہے تم لوگوں میں نصیحت قبول کرنے والے، یعنی نصیحت قبول کرنے والے کتنے کم ہیں، یا بہت کم تم لوگ نصیحت قبول کرتے ہو، دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ یہ آیت نمبر 58 کہ جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔